اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ شازیہ چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم شازیہ چیمہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو آپریشن بریان المرصوص کی کامیابی پر فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا گیا ہے. اسٹریٹجکلی یہ ڈیسیژن کتنا امپورٹنٹ ہے جو آج کیبنٹ نے لیا ہے؟ اسٹریٹجکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پاس اب ایک سمبولک جو ہے وہ عہدہ بھی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ عزت افزائی کا باعث بھی ہے. پلس یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوری سچویشن ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کس نے کنٹرول کرنا ہے، تو ان کے لیے بھی اس کے اندر بہت زیادہ کلیئرٹی آف مائنڈ ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں جو ہیں وہ چیزیں چلتی ہیں. تو ایک بہت بڑا آنر ہے، اتنا ہی میں کہہ سکوں گی کہ، اور ویل ڈیزروڈ ہے اور ویل ارنڈ ہے. دیکھیں جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ بھی اسٹریٹجک فرنٹ ہے، تو اسٹریٹجکلی جو امپورٹنٹ ڈیسیژن لیا گیا ہے وہ آپ بین الاقوامی محاذ پہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں لوکلی تو اس ڈیسیژن کو یقیناً اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور لوکلی ظاہر ہے کیبنٹ نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بہت زیادہ اپریشیبل ہے وہ کردار جو انڈیا پاکستان سٹینڈ آف کے دوران رہا ان کا، اور ظاہر ہے ان کی خدمات کے صلے میں ان کو اسٹیٹ کی جانب سے نوازا گیا ہے. لیکن گلوبلی جب آپ دیکھتے ہیں تو جو ہماری فارن پالیسی ہے دیٹ ایکچولی ریوالوز اراؤنڈ دا اسٹریٹجک فرنٹ، تو اس پرسپیکٹو میں آپ اس ڈیسیژن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن جو ہمارا اسٹریٹجک فرنٹ ہے اس میں کچھ چیزیں آلریڈی بہت کلیئر ہیں، ان میں کوئی ایمبیگوٹی ہے نہیں. تو اس میں اس کا رول صرف یہی ہے کہ یہ جو ہماری ایکسٹرنل جو ہماری انٹرنل اپریسیشن ہے اسی کو رجسٹر کرایا جائے گا. اس سے نہ تو کوئی ذمہ داریوں میں کمی آ رہی ہے، نہ کوئی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہمارے اسٹریٹجک پوسچر میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ ہماری کوئی فورن پالیسی پہ اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اسٹریٹجکلی اس کا کوئی ایسا امپیکٹ ہوگا کہ جس کے لیے یہ ہوگا کہ کوئی اس میں کوئی اور ذمہ داری شامل ہو گئی ہے، یا ڈیوٹیز جو ہیں وہ منیمائز ہو گئی ہیں یا میکسیمائز ہو گئی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کو اوور ریڈ کیا جا رہا ہے. اس کو اسٹریٹجک پوائنٹ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ ایکسٹرا ریڈ آؤٹ کی ضرورت نہیں ہے. اٹس جسٹ این آنر، اور اس کو ایسے ہی لینا چاہیے. اور اسٹریٹجکلی اس پہ پازیٹیو اور نیگیٹو دیکھیں، دنیا کے تعلقات اس بات پہ نہیں چلتے کہ آپ ایک ملک کے اندر کس کو کون سے جو ہے وہ عہدے پہ فائز کر رہے ہیں. دیکھنا یہ تھا کہ ہم پہ ایک اٹیک ہوا اور ہم نے اس کو ریٹیلیٹ کیا، اور ریٹیلیٹ ہم نے جس طریقے سے کیا ہم اس کی پوری طاقت رکھتے ہیں، اور یہی طاقت جو ہے وہ باہر ٹرانسلیٹ ہوگی. اور یہ طاقت کہاں سے جو ہے وہ اس کا جو سورس کیا ہے اور اس کی کولیبوریٹو ایفرٹ کیا ہے، یہی ٹرانسلیٹ ہوگا. اس سے کم یا زیادہ کچھ نہیں ہوگا. واٹ میسج آر وی گیونگ ٹو آر آرچ رائیول، جو ظاہر ہے اس سارے اسٹینڈ آف کے دوران جو اصل ایپی سینٹر ہے اس کا، جس کے بعد یہ ڈیسیژن ہوا ہے، اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس کے لیے تو بہرحال یہ پیغام ہے جو کہ آپ اگر اپنی حالت ان کو ہم مخاطب کر کے کہیں تو وہ اپنی حالت دیکھیں جہاں پہ ان کی جو فوج ہے جو کہ اسٹریٹجکلی اس وقت سب سے زیادہ سینٹر پوائنٹ پہ ہے، وہ کتنا زیادہ انٹرنل کیوس کا شکار ہے. کہیں آپ ایک اپنے ریپرزینٹیٹیو کو دہشت گردوں کی بہن کہہ رہے ہیں، کسی اور جو ہے وہ ریلیجن سے ریلیٹڈ ایک جنرل جو ہیں وہ ان کی پٹائی لگ رہی ہے دفتر کے اندر. کچھ جنرل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہماری بھی سن لیں. کچھ کہہ رہے ہیں ہم ریزائن کر دیں گے. کچھ جو ہیں وہ RSS کے منترا پہ چل رہے ہیں. تو اتنی کیوٹک سچویشن میں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ٹربل سم بھی ہے اور فیس کیپنگ کا بھی ایشو ہے. تو یہاں پہ ان کے ایک ڈیفینس اینالسٹ ہیں پروین سہانی، میں ان کا آپ کو حوالہ دینا چاہوں گی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان آرمی میں اور انڈین آرمی میں فرق صرف یہی ہے کوہیژن کا اور کوہیرنس کا. پاکستان آرمی کے اندر جتنی کوہیژن ہے اور جتنی سینرجی ہے وہ آپ کو انڈین آرمی میں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈیسیژن کی اٹانومی نہیں ہے. تو جب آپ اٹانومس ڈیسیژن ہی نہیں لے سکتے جو ریلیٹڈ ٹو وار فائٹنگ، تو پھر اس کے لیے اگر آپ کو اور دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس میں آپ پولیٹیکل، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل گولز بیچ میں آ جاتے ہیں. تو پروین سہانی کا بالکل یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو پاکستان کا پلڑا بھاری کرتا ہے، کہ پاکستان کی فوج نہ صرف یہ کہ وہ اس میں کوہیژن ہے، بلکہ اس کے پاس اٹانومی بھی ہے. جہاں پہ بات ہے دفاع کی،
تو اس کے لیے ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ پھر ڈیسیژنز جو ہیں وہاں پہ پولیٹیسائز نہیں ہوتے، وہاں پہ ان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہو جاتی ہے، اور جس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے، اور اب ہمیں اس کو کوئی پروف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے، کہاں ان کے ملٹیپل بلنڈرز ہیں، اور ان بلنڈرز میں یہ ایکسپوز ہونا کہ ان کی کیا ولنربلٹیز ہیں ٹیکٹیکل لیول پہ اور ساتھ میں اسٹریٹجک لیول پہ، پھر جو ان کی ولنربلٹی آپریشنل لیول پہ ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور رینک اور فائل کے لیول پہ ہے، وہ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوگی۔